السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس کی ہر قسم کی پریشانی کو دور فرمائیں گے، اس کی تنگی کو دور فرمائیں گے، محتاجگی سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کو گمان ہی نہیں ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کے لیے رزق کا انتظام فرمائیں گے۔ تو استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو استغفار کو اپنے پر لازم کر لے، یعنی اپنا معمول بنا لے، ہر وقت استغفار کرتا رہے، استغفار کی کثرت کرے، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی تنگی سے محفوظ فرمائیں گے، مشکلات سے نکلنے کے راستے بنائیں گے، غیب سے رزق کا انتظام فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والے کی پریشانیاں دور فرماتے ہیں، یعنی استغفار یہ ایسے کلمات ہیں، ایسا وظیفہ ہے کہ جو انسان کی ہر قسم کی تنگی، ہر قسم کی بندش، رکاوٹ، محتاجگی، فقر و فاقہ سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو استغفار ہمیں کون سا کرنا چاہیے؟ استغفار کے کئی سارے صیغے ہیں، کئی سارے جملے آتے ہیں۔ اب استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، ان کلمات کے ساتھ بھی استغفار کریں۔ آپ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ان کلمات کے ساتھ بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ کلمات استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ تو فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یعنی 3 بار یہ کلمات پڑھنا، استغفار کے یہ جملے اور یہ صیغے پڑھنا، یہ ایسی پاور رکھتے ہیں، ایسا کمال رکھتے ہیں کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیں گے۔ استغفار کے اور بھی کئی سارے صیغے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ بھی استغفار ہے، ان کلمات کے ساتھ بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جو شخص ان کلمات کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اس لیے استغفار اس کو اپنے پر لازم کریں اور سچی توبہ کریں، ندامت کے ساتھ استغفار کریں۔ جو گناہ کر چکے ہیں ان پر شرمندگی اور ندامت بھی ہو، ان پر پشیمان بھی ہوں، ان کو چھوڑنے کا ارادہ بھی ہو، اس طرح استغفار کریں تو تب استغفار فائدہ دے گا۔ ہم استغفار ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ استغفار کے اوپر بھی ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، گناہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور استغفار بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے تو ہمیں استغفار فائدہ نہیں دیتا، اس کے فوائد اور اس سے جو بینیفٹ حاصل ہونے ہوتے ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے شرمندگی کا اظہار بھی ہو جو گناہ کر چکے ہیں، ندامت بھی ہو، اللہ کا خوف دل کے اندر ہونا چاہیے، گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو کہ آپ استغفار کریں، تو پھر آپ دیکھیں کہ استغفار آپ کو فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اپنے اندر تقوی اختیار کر لیتا ہے، جو اپنے اندر تقوی پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے، یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جس کے دل کے اندر آ جاتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے، تنگیوں سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے، اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کو گمان ہی نہیں ہوتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ رزق مجھے کہاں سے حاصل ہو گیا، کیسے حاصل ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں استغفار، تقوی، پرہیزگاری، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کے راستے بھی بناتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق بھی عطا فرماتے ہیں، اور غیب سے اس کا رزق کا انتظام فرماتے ہیں کہ استغفار کرنے والے کو یہ خبر ہی نہیں ہوگی، یہ گمان ہی نہیں ہوگا کہ میرے پاس رزق کہاں سے آ گیا۔ تو اس لیے صبح شام استغفار کو اپنے پر لازم کر لیں، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو مغرب کے بعد آپ استغفار ضرور کریں، استغفار کو اپنے پر لازم کریں، پابندی سے استغفار کریں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ بینیفٹ حاصل ہوں گے۔